وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ بیلاروس۔ وزیر اعظم آج منسک میں انتہائی مصروف دن گزاریں گے۔ بیلاروس کے ایوان آزادی پہنچیں گے۔ صدر الیگزینڈر لوکاشنکو ان کا استقبال کریں گے۔ مسلح افواج کے دستے سلامی دیں گے۔ وزیر اعظم اور بیلاروس کے صدر کی ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کی تقریب بھی ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں یادگار فتح پر گارڈ آف آنر۔ وزیر اعظم نے یادگار پر پھول رکھے۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ یادگار فتح جنگ عظیم دوم کے دوران بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرنے والوں کی یاد میں شہر کے وسط میں تعمیر کی گئی ہے۔ بیلاروس کے صدر کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کے اعزاز میں عشائیہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ صدر لوکاشنکو کا وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے غیر معمولی گرمجوشی کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر صدر لوکاشنکو کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ بیلاروس دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے اہمیت کا حامل۔ دونوں ممالک سیاسی تعلقات کو معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے دورہ پاکستان میں ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد اور بزنس کمیونٹی کے درمیان تعاون پر گفتگو ہوگی۔ وفاقی وزراء عطا اللہ تارڑ، جام کمال خان اور عبدالعلیم خان وزیر اعظم کے دورہ بیلاروس پر اظہار خیال۔ عالمی قانون سازی میں تعاون کے سلسلے میں پاکستان کی بڑی کامیابی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کے بانی چیئرمین منتخب۔ جنوبی کوریا میں منعقدہ کانفرنس میں تمام براعظموں کے پارلیمانی رہنماؤں کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ کا عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ معاشی استحکام کے لیے برآمدات کا فروغ انتہائی اہم ہے۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے برآمدات پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ برآمد کنندگان، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو تمام ممکن سہولتیں فراہم کریں گے تاکہ وہ برآمدات میں اضافے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں لگا سکیں۔ اسلام آباد میں عالمی معیار کا ایکسپو سینٹر ہونا چاہیے۔ ہر تاجر اور صنعت کار اپنی مصنوعات کی بہتر انداز میں نمائش کر سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ پائیدار ترقی کے لیے طویل مدتی پالیسیوں اور ان پر مؤثر عمل درآمد ناگزیر۔ امن، سیاسی استحکام اور اصلاحات ترقی کے زینے ہیں۔ کسی نے عدم استحکام اور جنگوں سے ترقی نہیں کی۔ ہم نے چیلنجز کو مواقع میں بدلنا ہے۔ اڑان پاکستان میں 2047 پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے ترقی کی رفتار کو بڑھانا ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ نوجوان ہمارا مستقبل، نوجوانوں کے لیے منفرد پروگرام وزیر اعظم یوتھ ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز۔ ملک بھر سے نوجوان پورٹل کے ذریعے ملازمت حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں قوم کے بچوں اور بچیوں کو بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے نیشنل یوتھ پالیسی آ رہی ہے۔ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ ڈال سکیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف الخروسی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عمان میں مقیم 3 لاکھ پاکستانیوں کا اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ہے۔ کوشش ہے زیادہ سے زیادہ ہنرمند افراد کو عمان بھیجا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ معاشرے کے ضعیف اور نظر انداز طبقے کا احساس۔ اب ٹرانسجنڈرز بھیک نہیں باعزت روزگار کمائیں گے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹرانسجنڈرز کے لیے فنی تربیتی پروگرام کا آغاز۔ ٹرانسجنڈر سماجی بائیکاٹ اور مناسب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ ان کو معاشرے میں باوقار مقام دینے کی جدوجہد کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز۔
बिजली सार्फिन के लिए एक और खुशखबरी। मुल्क भर में बिजली ₹1.71 फी यूनिट मजीद सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून के लिए होगा। लाइफ लाइन के अलावा तमाम सार्फिन मुस्तफीद होंगे। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तेल और गैस की तलाश के लिए मुआहदे पर दस्तखत। ऑफशोर इलाकों में बड़े ज़खायर की मौजूदगी की निशानदही। इंडस और मकान बेसिस में सरमायाकारी के वसी मौक़े। पाकिस्तानी कंपनियां माड़ी एनर्जीज, OGDCL और PPL का तुर्क कंपनी तुर्किया पेट्रोलरी के साथ नीलामी मुआहदा तय। पाकिस्तान में ऑफशोर तेल और गैस के वसी ज़खायर तवानाई खुद किफालत और इक़्तिसादी तरक्की का अहम ज़रिया करार। पाकिस्तान से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का अमल तेजी से जारी। हुकूमत पाकिस्तान की गैर कानूनी अफगानियों की बाइज्जत वतन वापसी के साथ खुराक और सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी। अब तक 9,28,845 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। मोदी सरकार का वक्फ तरमीमी बिल की आड़ में मुसलमानों की ज़मीनें हथियाने का हरबा। अक़लियतों को उनके आइनी हुकूक से महरूम करने की मज़मूम साजिश। मजहबी शनाख्त और अमलाक को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिश। कोलकाता में एहतजाज करने वाले मुसलमानों को मुजरिम करार देना, जबकि असल मुजरिम सरकार खामोश। BJP की अक़लियत दुश्मनी का वाज़ेह सबूत। मुसलमानों के हुकूक की पामाली भारत को खाना जंगी की तरफ ले जा रही है। गजा में इस्राइली फौज की जानिब से हमले जारी। ताज़ा हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर बमबारी से शहीद होने वालों में ख़ातीन और बच्चे भी शामिल। जनीन में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इस्राइली नाकाबंदी की वजह से गजा में अमवात और बीमारियां जन्म लेने का अंदेशा। मुसलसल नाकाबंदी से अस्पतालों में अद्वियात की क़िल्लत। 10,000 से ज़ायद अफराद को इलाज के लिए फ़ौरी इनक़ला की ज़रूरत है। आलमी इदारा सेहत। अमरीकी सदर का गजा मुज़ाकरात और यरगमालियों की वापसी में पेशरफ्त का इंदिया। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी के लिए इसराइल और हमास से बातचीत हो रही है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, जल्द ऐलान किया जाएगा। गजा में 59 यरगमाली हैं, जिनमें से सिर्फ 24 जिंदा हैं। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में बढ़ती शिद्दत। चीन से दरामद की जाने वाली अशिया पर 145% टैरिफ नाफिज होगा। व्हाइट हाउस। टैरिफ की जंग नहीं लड़ना चाहते। अवाम के मफादात की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं बैठेंगे चीन। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर ड्राई हडसन में गिरकर तबाह। 6 अफराद हलाक। 3 बच्चों समेत 6 अफराद की लाशें दरिया से निकाल ली गईं। मेयर न्यूयॉर्क के मुताबिक हेलीकॉप्टर दरिया में गिरने से पहले हवा ही में 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। हादसे में हलाक खानदान का ताल्लुक स्पेन से है। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। शाबाश नूर जमान, शाबाश। पाकिस्तान अंडर 23 का आलमी चैंपियन बन गया। नूर जमान स्क्वाश चैंपियन के फातेह। फाइनल में मिस्र की करीमा तुर्की को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त का सामना। वजीर आजम और सदर मुमलिकत की नूर जमान को मुबारकबाद। खातीन का टाइटल मिस्र की फेरोज अबुल खैर के नाम रहा। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। दम मस्तब तेरे जैसे घर भेजेंगे 10 सब। हमें कंपटीशन कोई नहीं दे। मारे सिक्सर बोले वहीं देख। दम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो। ऐसी मेरी वाइब देखो। कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। दम मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो।
شائقین کرکٹ کا انتظار ختم ہونے کو ہے۔ کرکٹ کا بڑا میلہ پاکستان میں سجنے کو تیار۔ پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کا آج سے آغاز، 6 ٹیمیں، 34 مقابلے۔ راولپنڈی، لاہور، کراچی اور ملتان میزبان۔ فائنل 18 مئی کو لاہور میں۔ پہلی مرتبہ ایونٹ کے ہر میچ میں مکمل اردو کمنٹری، 32 کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھرپور کوریج۔ میگا ایونٹ دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ پی ایس ایل 10 راولپنڈی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج شام 7 بجے۔ عابدہ پروین، علی ظفر، ابرار الحق، نتاشا بیگ، طلحہ انجم اور ینگسٹرز پرفارم کریں گے۔ آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز ہوں گے آمنے سامنے۔ مقابلہ رات 8:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ سعودی پروفیشنل فٹ بال لیگ الاتحاد نے العروبہ کو 2 گول سے ہرا دیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر الاتحاد کو دوسرے نمبر پر موجود، الہلال پر 8 پوائنٹس کی واضح برتری، النصر تیسرے نمبر پر موجود۔ اور تھر جیپ ریلی کا کوالیفائنگ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ننگر پارکر میں ہونے والے ریسنگ ایونٹ کا کوالیفائنگ مرحلہ 2 کلومیٹر پر محیط تھا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 65 ریسرز نے حصہ لیا۔ ریلی کی مرکزی ریس کل ہوگی۔ ریسرز 100 کلومیٹر کے ٹریک پر اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں حمیرہ رانا۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ تفصیلی خبروں کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج منسک میں مصروف دن گزاریں گے۔ بیلاروس کے ایوان آزادی پہنچنے پر صدر الیگزینڈر لوکاشینکو وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کریں گے۔ وزیر اعظم کو بیلاروس کی مسلح افواج کے دستوں کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ اور وفود کی سطح پر ملاقات ہوگی۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے آغا مسعود خالد اس وقت بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں موجود ہیں، ان سے ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ آغا مسعود، آگاہ کیجیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی آج منسک میں کیا مصروفیات ہوں گی؟ جی بالکل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج منسک میں ایک مصروف دن گزاریں گے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب انڈیپینڈنٹ پیلس میں ہوگی، جہاں پر وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے 1 on 1 ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور اس کے بعد مذاکرات کی سطح پر جو ہے وہ ایک سیشن ہوگا جس میں دونوں جانب سے وفود شریک ہوں گے اور دونوں سربراہ اپنے اپنے وفد کی سربراہی کریں گے۔ اس تفصیلی سیشن میں جو دونوں ملکوں کا مستقبل کا لائحہ عمل ہے اس پر بات چیت ہوگی، جو روڈ میپ ہے اس پر بات ہوگی، اور مستقبل کے لیے جو اہم امکانات ہیں اس پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں جو رہنما ہیں وہ اس تقریب میں شریک ہوں گے جہاں پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں اور سمجھوتوں پر ان کا تبادلہ ہونا ہے، اس میں وہ شریک ہوں گے۔ اور اس کے بعد دونوں رہنما ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے جس میں وہ پورے اس دورے کا جو اہم جو اس کے نکات ہیں وہ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو آگے امکانات ہیں اقتصادی تعاون کے حوالے سے اس پر بھی بات ہوگی۔ یہاں میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ نومبر 2024 کے بعد جب صدر لوکاشینکو نے پاکستان کا دورہ کیا، دونوں ملکوں کے درمیان جو اعتماد سازی کی فضا ہے بہت تیزی سے پروان چڑھی ہے، اور دونوں جانب سے اس بات پر
اتفاق کیا گیا ہے کہ جو اقتصادی شراکت داری ہے اس کے لیے اب حتمی جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے ہیں، خصوصاً جو شعبے ایسے ہیں جن میں پاکستان کی ایکسپرٹیز ہیں، پاکستان کی صلاحیتیں ہیں، ان سے بیلاروس فائدہ اٹھائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو صنعت کار ہیں، جو کاروباری شخصیات ہیں، ان کو بیلاروس کی جو یہاں پر تجارتی منڈی ہے اور دیگر اہم جو جگہیں ہیں وہاں تک رسائی دی جائے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کا جو صنعت ہے، جو تجارت ہے، وہ فروغ پا سکے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں بیلاروس میں، منسک میں سائیڈ لائنز پر جو ہے تجارتی فورمز کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ جو پاکستان کے تجارتی شخصیات ہیں ان کو یہاں لایا جائے، اور یہاں پر بڑا حوصلہ افزا اس کا جو ہے رسپانس آیا ہے، اور بہت سی ایسی کمپنیز ہیں، مختلف ادارے ہیں بیلاروس کے جو پاکستان میں مختلف سیکٹرز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جانب سے ان کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی وہ سہولت انہیں فراہم کرے گا جس سے ان کا جو ہے یہاں پر زیادہ سے زیادہ کاروبار پروان چڑھ سکے اور وہ دونوں ملکوں کے لیے جو ہے سود مند ثابت ہو۔ جی بہت شکریہ آغا مسعود خالد آپ کا تفصیلاً ہمیں وزیر اعظم کے دورہ منسک میں آج کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہی کے لیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منسک آمد پر وکٹری اسکوائر کا دورہ کیا اور یادگار پر پھول رکھے۔ وکٹری اسکوائر جنگ عظیم دوم میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کی جانب سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے اعزاز میں اپنے فارم ہاؤس پر عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ صدر لوکاشنکو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے غیر معمولی گرمجوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزراء عطاء اللہ تارڑ، جام کمال خان اور عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بیلاروس کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان اور بیلاروس کی قیادت سیاسی تعلقات کو معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے بروئے کار لانے کے لیے پرعزم ہے۔ منسک میں پی ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے دورے میں صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کے دورہ پاکستان کے دوران طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد اور بزنس کمیونٹی کے درمیان تعاون کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اب یہ ٹینجبلز کی باری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کے دوران جو ایگریکلچر مشینری کے حوالے سے، ڈیفنس کے حوالے سے، ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے، اور جو مختلف شعبے ہیں اس میں مزید تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایم او یوز اور معاہدے بھی سائن ہوں گے، اور پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت بھی ہوگی۔ حوصلہ افزا جو فارن پالیسی کے اندر پاکستان کو ایک نئی جہت ملی ہے اور ایک تقویت ملی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ایم او یوز معاہدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بیرون ملک سے سرمایہ کار باقاعدہ طور پہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایک پاکستان کی معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے حوالے سے اور فارن پالیسی میں پاکستان کا ایک مقام مزید بہتر کرنے کے حوالے سے، اور دنیا کی قوموں کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ابھر کے آ رہا ہے کہ جس پر بہت سارے ممالک جو ہے کوشش کریں کہ ہم انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر کریں اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو بھی کریں۔ پچھلے ایک سال میں جس ملک پرائم منسٹر گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ یہ ڈیلیگیشن لے گئے ہیں اور انہوں نے ہم نے سکسیسفل B2Bs کیے ہیں، اصل کامیابی یہی ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور آج دنیا اب اس کی طرف اور زیادہ مائل ہو رہی ہے کہ ٹیرف کے جو چیلنجز ہیں یہ ہیں کیا، اس کو سالو بھی بزنس مین کرے گا۔ یہ بزنس کمیونٹی کو جو لیڈ پچھلے ایک سال سے دی جا رہی ہے وہ یہی بات ہے کہ ہم اپنے بزنس کمیونٹیز کو سپورٹ کریں، اسٹرینتھن کریں۔ یس پاکستان میں بہت چیلنجز ہیں، لیکن الحمدللہ ان ایک سال میں ان چیلنجز کو جس طرح پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے فیس کیا ہے اور اس کو ڈیلیور کیا ہے، یہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پرائم منسٹر جہاں جا رہے ہیں اپنے ساتھ بزنس ڈیلیگیشن لے جا رہے ہیں، اور اس بزنس ڈیلیگیشن کو جو ویلیو اور جو امپورٹنس ملتی ہے وہ نارمل نہیں ملتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ان کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آ رہے ہیں، ان کے منسٹرز ہیں،
تو پھر ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو موقع ملتا ہے یہاں کے ریگولیٹرز، یہاں کے افسران، یہاں کے وزیروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا۔ اب تو ماشاءاللہ یہ 100 ہیں، ہر سیکٹر میں ہیں، کوئی لاجسٹک، کوئی مشینری، کوئی فارماسیوٹیکل، کوئی جیمز میں ہے، کوئی ایگریکلچر میں ہے، کوئی فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، کوئی ٹیکسٹائل کا ہے۔ ہماری دوستی ہے اور دوستی جو ہائیسٹ لیول کی ہے اس کو ہمیں جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو ٹریڈ اینڈ کامرس۔ 100 کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان سے یہاں آئی ہیں اور 100 سے زیادہ جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ جو بیلاروسین کمپنیز ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں۔ تو ایک بہت اچھے پیمانے پہ، بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت سارے اپرچونیٹیز ہیں کہ ہم اس کو گورنمنٹ ٹو بزنس لیول پہ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ، بزنس ٹو بزنس لیول پہ اپنا جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے اس کو بڑھائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے منسک آمد پر وکٹری اسکوائر کا دورہ کیا اور یادگار پر پھول رکھے۔ وکٹری اسکوائر جنگ عظیم دوم میں جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف وکٹری اسکوائر پہنچے تو منسک شہر کے میئر ولادیمیر کوکوروف نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے جنگ عظیم دوم میں بیلاروس کی جانب سے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی یاد میں بنائے گئے وکٹری مونومنٹ پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ، معاون خصوصی طارق فاطمی اور اعلیٰ حکام وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر بیلاروس فوج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وکٹری مونومنٹ پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وکٹری مونومنٹ جنگ عظیم دوم کے دوران بیلاروس کی طرف سے بہادری کا مظاہرہ کرنے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے فوجی اہلکاروں کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا ہے۔ وکٹری مونومنٹ پر موجود چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سلامی پیش کی اور مارچ پاسٹ کیا۔ بیلاروس کے دارالحکومت کے وسط میں واقع جورکی پارک میں یہ یادگار 1954 میں بنائی گئی۔ وکٹری اسکوائر کی اونچائی 40 میٹر ہے۔ 1961 سے اس یادگار کے عین وسط میں ایک شعلہ جل رہا ہے۔ بیلاروس کے عظیم بہادر فوجی اہلکاروں کی قربانیوں کے اعتراف میں یہ شعلہ خراج عقیدت کے طور پر جلایا جا رہا ہے۔ وکٹری اسکوائر پر قائم یہ یادگار ان بیلاروس کے ہیروز کے نام سے منسوب ہے جنہوں نے جنگ عظیم دوم میں لازوال قربانیاں پیش کی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وکٹری اسکوائر، منسک، بیلاروس۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی عالمی سطح پر تاریخی کامیابی، عالمی اتحاد اور پارلیمانی ڈپلومیسی کے نئے دور کا آغاز۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بین الپارلیمانی اسپیکرز کے بانی چیئرمین منتخب۔ سیول جنوبی کوریا میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو ISC کے بانی چیئرمین کے طور پر متفقہ طور پر منتخب کیا گیا۔ کانفرنس میں دنیا کے تمام براعظموں کے پارلیمانی رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے افتتاحی تقریب میں عالمی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ISC کا فورم عالمی ہم آہنگی، مشترکہ خوشحالی و امن کی راہ ہموار کرے گا۔ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی اداروں میں مضبوط تعلقات کی ضرورت ہے۔ چیئرمین سینٹ نے علاقائی تعاون، باہمی خوشحالی اور عالمگیر سطح پر مشترکہ اقدار پر ویژن پیش کیا۔ یوسف رضا گیلانی سمیت 45 ممالک کے پارلیمانی اسپیکرز کو جمہوریت اور عالمی یکجہتی کے اعزازات سے نوازا گیا۔ چیئرمین سینٹ کی قیادت میں ISC کا قیام پارلیمانی ڈپلومیسی میں نئی جہت کا آغاز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ معاشی ترقی اور استحکام کے لیے محاصل میں اضافے کے ساتھ برآمدات کا فروغ ناگزیر ہے۔ اسلام آباد میں گجرانوالہ چیمبر کے زیر اہتمام نمائش کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت سازگار کاروباری ماحول اور سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے ہمیں ویلیو ایڈیشن پر توجہ دینا ہوگی۔ تو پھر ایوری سنگل سیکٹر ان دس کنٹری ہیز ٹو ایکسپورٹ۔ ہمارے پاس اس قسم کے پروڈکٹس ہیں کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹو ہوں اور گلوبل برانڈز بن سکیں۔
इंशाल्लाह ताला as we go forward. यहाँ एक इस्लामाबाद में एक्सपो सेंटर होना चाहिए and I understand it's already in progress, ताकि सारे चेंबर्स जो आके इसी तरह के जो है हम उजागर कर सकें, उसमें अवेयरनेस क्रिएट कर सकें फर्स्ट इन पाकिस्तान. गुजरांवाला मैं देख रहा हूँ कि ये जो $2.5 मिलियन है ये बिल्कुल टिप ऑफ आइसबर्ग है. ये तो ज़ीरा है, इसको हमने बढ़ाना है. जितना पोटेंशियल है माशाल्लाह इस शहर में, और रेंजिंग फ्रॉम आपकी जो इंजीनियरिंग की ग्रोथ है, जर्मनी जो इस वक्त लीड करता है टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, जर्मनी का भी ये खासा है कि उन्होंने SMEs को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और वहाँ पे जो इन्यूमरेबल SMEs हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं. किसी भी मुल्क की मैं समझता हूँ जो ग्रोथ है इकोनॉमिक, उसमें उसकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स का, मेरे ख्याल में मैं तो इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, इतना मुतासर हुआ हूँ. एक एक स्टॉल जो है जी करता है कि आप वहाँ पे एक एक चीज़ को देखें. मैं कहता हूँ एक रिजॉल्व के साथ हम इस एक्सपो से निकले कि पाकिस्तान की खिदमत तो हम कर ही कर रहे हैं. अब जो ब्रांड गुजरांवाला है उसे हमने अक्रॉस द बॉर्डर्स लेके जाना है. हमने इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बनाना है इंशाल्लाह. हैं कुछ चीज़ों में गुजरांवाला पायनियर है, लेकिन माशाल्लाह जो सरामिक में आपका पोटेंशियल है, जो आपका सैनिटरी में है, जो आपका यूटेंसिल्स में, किचन वेयर में, फिर हमारे पास जो राइस है वो अल्लाह ताला ने एक गॉड सेंट चीज़ हमें भेजी है. और आपको इस बात पे फ़ख्र होगा कि जो पाकिस्तान ने अपना मुकदमा बासमती का कॉपीराइट का जीता इंटरनेशनल लिटिगेशन में, उसमें भी गुजरांवाला के ये हिस्से में चीज़ आई, क्योंकि जो बासमती का ओरिजिन है वो भी प्रीवियस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से हाफिज़ाबाद के जो देहात थे वहाँ से गया. और ये गुजरांवाला का गैजेटियर था 1860 कुछ का, जिससे पहली एविडेंस आई कि जो बासमती राइस का जो घर है वो गुजरांवाला है. तो हमारे पास तो अल्लाह ने ज़मीन भी बड़ी खूबसूरत दी है, जहन भी बड़े खूबसूरत है और लोग भी बड़े प्यारे हैं, खाने पीने वाले, मौजें उड़ाने वाले. इस सारी एनर्जी को हम सिंक करें, इकट्ठा करें और पाकिस्तान की उड़ान का हिस्सा बने. गुजरांवाला के ब्रांड को इंशाल्लाह अज़ीज़ इस उम्मीद के साथ मैं आज जा रहा हूँ आपसे कि अगली एक्सपो जो है वो हमारी डेस्टिनेशन यूरोप होना चाहिए, अमेरिका होना चाहिए, मिडल ईस्ट होना चाहिए, फार ईस्ट होना चाहिए. बहुत शुक्रिया. वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ गुजरांवाला एक्सपो 2025 के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे. उनका कहना था कि एक्सपो का इनेकाद अहमियत का हामिल है. मुल्क में तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ से मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी. मज़ीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पायदार तरक्की का अमल सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल से मुंसलिक है. इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने चैलेंजेस को मौक़े में बदलना है. तवील मुद्दती पॉलिसियाँ और उन पर मौसर अमल दरामद नागुज़ीर है. उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम इसी सिलसिले की कड़ी है. वफाकी वज़ीर ने कहा कि किसी मुल्क ने सियासी अदम इस्तेहकाम और जंगों से तरक्की नहीं की. इंसानी वसाइल की तरक्की और माशी इस्तेहकाम पर मबनी पॉलिसियों की तश्कील वक्त का तकाजा है. इट इज़ ऑल अबाउट कि हम भी अपने चैलेंजेस को किस अंदाज में रिस्पॉन्ड करें, उससे हमारी अगली स्टेट डिटरमिन होगी. एक सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में आता है कि 77 सालों में हमने क्या अचीव किया है. मैं समझता हूँ कि किसी भी इशारिये के ऊपर जहानत, मेहनत, सलाहियत, दयानत पर आप इन कौमों के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करें, हम किसी में भी कम नहीं है. तरक्की का बीज भी है वो भी तब उगता है कि जब उसके लिए एक इकोसिस्टम दस्तयाब हो. चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और उनकी फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आज़म ने बहुत अहम मंसूबों का आगाज़ किया है. नौजवानों की फलाह के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें हमारे साथ हैं. इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना मशहूद ने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के सफ़र का आगाज़ हो चुका है. दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को नहीं रोक सकती. डिजिटल यूथ हब गेम चेंजर मंसूबा है. पाकिस्तान का गेम चेंजर
جو ہے ڈیجیٹل یوتھ ہب، جو ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جس کے اوپر چاہے اسکالرشپس، چاہے اس کے اوپر امپلائمنٹ، ملازمت کے مواقع، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ تمام کمپنیز جو کام کر رہی ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر، وہ سارے اس پلیٹ فارم کے اوپر ہمارے ساتھ ہیں، تمام صوبائی حکومتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر آج کے دن تک 10 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ود ان پاکستان اور ہمارے بچے جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں۔ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی استحکام کے لیے برآمدات کا فروغ ناگزیر ہے۔ کاروباری برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں گوجرانوالہ ایکسپو 2025 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، ہمیں برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کو فروغ دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گوجرانوالہ ایکسپو 2025 برآمدات کے فروغ کے حوالے سے اہمیت کی حامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے سلطنت عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف الخروسی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ اور پاکستان اور عمان کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان عمان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور عمان کے درمیان برادرانہ تاریخی تعلقات مشترکہ عقیدے اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 لاکھ سے زائد پاکستانی عمان میں مقیم ہیں اور عمان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہنرمند افراد کو عمان بھیجا جائے۔ عمانی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور عمان کے برادرانہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ عمانی سفیر نے عمان کی تعمیر و ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر پنجاب میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ٹیکنیکل سکلز کی تربیت کا آغاز ہو گیا ہے۔ پروگرام سے ٹرانسجینڈرز افراد کے لیے معاشرے میں باعزت روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں 1600 سے زائد خواجہ سراؤں کو آئی ٹی، فری لانسنگ، ہیلتھ کیئر، فیشن ڈیزائننگ، الیکٹریکل ورک اور سولر ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبوں میں عملی تربیت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈرز افراد سماجی بائیکاٹ اور باعزت روزگار نہ ملنے کی وجہ سے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ ووکیشنل ٹریننگ پروگرام
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस मिन्स्क में इस वक्त मौजूद हैं। ऐवान आज़ादी आमद हुई है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने उनका भरपूर और वालेहाना इस्तकबाल किया है। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और आप देख रहे हैं कि इस वक्त बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपने वक्त के अरकान का तारुफ कराया है, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर बेलारूस के फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने क्या मुआयना किया, आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस के हवाले से इस वक्त मिन्स्क में वज़ीर आज़म मौजूद हैं और आज़ादी पहले से उनकी आमद हुई है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वालेहाना और पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के इस मौके पर कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस के सदर ने अपने वफ़द से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारुफ कराया, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से अपने वफ़द का तारुफ कराया। आगाह कर रहे हैं आपको वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस के हवाले से दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा और वफूद की सतह पर भी मुलाकात होगी। इस वक्त आपके साथ हम ये मनाज़िर बराह रास्त शेयर कर रहे हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है इस दौरे को और दोनों रहनुमा इस वक्त मुसाफे के लिए एक दूसरे के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से माहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के साथ मुसाफा किया, नेक तमन्नाओं का इजहार। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस इस वक्त मिन्स्क में मौजूद हैं। बहुत पुरतपाक और बड़ी गर्मजोशी के साथ वालेहाना इस्तकबाल किया मेज़बान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का और यहाँ पर उनकी आमद के सिलसिले में बाकायदा चाको चौबंद दस्ता जो है बेलारूस की अफवाज का उसने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया और इसके साथ साथ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपने वफ़द का तारुफ कराया, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अपने वफ़द का तारुफ कराया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों का भी तबादला किया जाएगा। माहिरीन इंतहाई अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा बेलारूस को। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से बिलाशुबा ये एक बड़ा मौका है। दोनों रहनुमा तिजारत के में वसअत के सिलसिले में बिलखसूस जो एक विजन रखते हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे के मुख्तलिफ शोबों में जो तजुर्बात हैं उन महारतों और से इस्तेफ़ादा भी करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो माशी इस्तेहकाम की जो मंजिल हासिल करे। साथ साथ पाकिस्तान और बेलारूस के जो बाहमी ताल्लुक़ात हैं वो भी यकीनन फ़रोग़ पाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस और आज इस वक्त मिन्स्क में वो मौजूद हैं। बेलारूस के ऐवान आज़ादी पहुँचने पर सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के
चाको चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर हारून इलाही तूर, सीनियर तज्ज़ियाकार और डायरेक्टर न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविजन हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर हारून, आगाह कीजिएगा कितना अहमियत का हामिल है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा बेलारूस और दोनों ममालिक के दरमियान कितना तिजारती पोटेंशल है बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी? जी बिल्कुल, बेलारूस जो है वो यूरो एशिया रीजन का एक अहम तरीन मुल्क है और गुज़श्ता चंद सालों के अंदर बेलारूस की जो तरक्की है वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान जो ताल्लुकात है वो मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है और दोनों मुल्कों की क़यादत जो उनका ज़ाती ताल्लुक है उसको दो तरफ़ा तावन में वसअत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अब जो पाकिस्तान की क़यादत और बेलारूस के सदर जो है उनके साथ जो उनका ताल्लुक है अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ पाकिस्तानी क़यादत का, अब वो ट्रांसलेट होने जा रही है दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तरीन तावन में। आज जब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। बाज़ाब्ता तकरीब जो हुई है दोनों मुल्कों के क़यादत जिसमें शरीक थी, बड़े पुरतपाक अंदाज में सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इससे पहले अगर गुज़श्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म मिन्स्क पहुँचे तो वहाँ पे भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस दौरे में ख़ास तौर पे शरीक हैं और गुज़श्ता रात जो हमने विजुअल्स देखे, जिस पुरतपाक अंदाज में सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ को अपनी रहायशगाह पर उनका इस्तकबाल किया, वो इस बात की अक्कासी करता है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में आने वाले दिनों में उनमें बड़े पैमाने पर वसअत आएगी। आज दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफा मुलाकातें होंगी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात होगी, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अहम तरीन मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वो MOUs जो पहले दोनों मुल्कों के दरमियान हो चुके हैं, अब वो ट्रांसलेट होने जा रहे हैं दो तरफा तावन के मुआहिदों में, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत, सनत, ज़राअत के शोबे में तावन को वसअत मिलेगी। बेलारूस जो है इस लिहाज से बड़ा अहम मुल्क है कि यहाँ पर गुज़श्ता कुछ अरसे में, कुछ सालों में या डिकेड में जो सनअती शोबा है उसने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है और यही सनअती शोबा का जो तावन है अब ये पाकिस्तान के साथ भी ट्रांसलेट होने जा रहा है। ज़राअत के शोबे में तावन बढ़ेगा, सरमायाकारी बढ़ेगी। दोनों मुल्कों का ये जो आज अहम तरीन दौरा जिस पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मिन्स्क में मौजूद हैं, इसके न सिर्फ दो तरफा तजारत पर गहरे असरात मुरतब होंगे बल्कि आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों का मुख्तलिफ शोबों में तावन जो है वो भी बढ़ेगा। इस वक्त वहाँ पर इस दौरे में पाकिस्तान के सरमायाकारों का एक बड़ा वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। कारोबारी शुबा जो है वो बाहमी तावन को भी फ़रोग़ दे रहा है। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम दौरा है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेलारूस का। जी अच्छा, ये कहिएगा डॉक्टर हारून के इससे पहले सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं और दौरा पाकिस्तान के दौरान जो तय पाने वाले मुआहदे और फिर अमल दरामद उन पर बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान ताउन के हवाले से भी गुफ्तगू मुतवक्के है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर लुकाशेंको का जो पाकिस्तान का दौरा था इस दौरे में जो दोनों मुल्कों के दरमियान MOU साइन हुए थे, आज वो ट्रांसलेट होंगे मुआहिदों में और फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो तावन है उनमें वसअत की नई राहें खुलेंगी। सनती शोबे में तावन बढ़ेगा, ज़राअत के शोबे में तावन बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम
بات کریں دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری شعبے کے تعاون کی، تو اس حوالے سے ایک اہم ترین پاکستان بیلاروس بزنس فورم بھی ہو رہا ہے، جس میں 100 سے زیادہ سرمایہ کار جو ہیں، بزنس مین جو ہیں وہ شریک ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم سنگ میل ہوگا یہ دورہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ہارون الہی طور آپ کا ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور ہمارے ساتھ موجود تھے اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آقا مسعود خالد نے، سینئر کورسپونڈنٹ ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے، اس وقت منسک میں موجود ہیں. آقا مسعود، آگاہ کیجیے گا کتنا اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے؟ بڑا پرتپاک اور والہانہ استقبال کیا گیا ہے میزبان صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی جانب سے. جو مصروفیات ہوں گی وہ کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا. ساتھ ساتھ معاہدوں اور جو مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ ہے، اس بارے بھی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی اہمیت نوعیت کا یہ دورہ ہے. اور 2024 نومبر میں جب صدر لوکاشینکو پاکستان آئے تھے، انہوں نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو مدعو کیا تھا اور اسی تناظر میں وزیر اعظم یہ دورہ کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم محمد شہباز شریف انڈیپینڈنس پیلس پہنچے تو صدر لوکاشینکو نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اس موقع پر ایک بہت خوبصورت اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم کو. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی آج صدر لوکاشینکو کے ساتھ ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے، جس میں دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے اقدامات کے اس پر غور کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید میں آپ کو یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اس کے بعد ایک اور سیشن ہوگا جس میں ڈیلیگیشن لیول پر جو وفود کی سطح پر جو مذاکرات ہوں گے، اس میں بھی تمام وہ امکانات جو دونوں ملک جن جوائنٹ وینچرز پر کام کرنا چاہتے ہیں، جن شعبوں میں دونوں جانب مواقع موجود ہیں، ان پر بات چیت ہوگی اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے اس پر کام کیا جائے گا تاکہ آئندہ جو مستقبل ہے اس میں اسی لائنز پر آگے چلتے ہوئے جو اقتصادی شراکت داری ہے اس کو مزید تقویت دی جائے، اس کو مزید اس کو آگے لے کے جایا جائے تاکہ جو دونوں ممالک کے بزنس مین ہیں، جو سرمایہ کار ہیں، ان کے لیے بھی مواقع کھلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سائل لائنز پر یہاں پر بزنس فورمز کا بھی انعقاد کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں وہ یہاں آئیں، ان کے لیے نئی منڈیاں تلاش کی جائیں تجارتی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیلاروس کے لوگ جو یہاں کے سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں جن میں وہ خواہاں ہیں ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جس میں وہ سرمایہ کاری کر سکے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم صدر لوکاشینکو کو تفصیلی طور پر اس حوالے سے بھی باور کروائیں گے، روشناس کروائیں گے کہ پاکستان جو سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کر رہا ہے اس حوالے سے ایک بڑی واضح پالیسی ہے پاکستان کی کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اور یہی کوشش ہے کہ جو بھی سرمایہ کار پاکستان آئے اسے کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو، وہ بآسانی اپنی جو سرمایہ کاری کر سکے. اور گزشتہ چند ماہ کے دوران یہ جو اعتماد سازی کی فضا ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ قابل ذکر ہے. جی اچھا آغا مسعود، آگاہ کیجیے کہ کن شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے زیادہ مواقع ہیں؟ دونوں ممالک کی جو قیادت ہے ان کے ویژن جو ہیں اور جو ایکسپیکٹڈ جو ایگریمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دیجیے گا. جی بالکل، پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات بڑے دیرینہ ہیں اور اس کو اس وقت ایک نئی جہت ملی تھی جب 2015 میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے بیلاروس کا دورہ کیا تھا. اور اس وقت بھی 20 سے زائد ایسی مفاہمت کی یادداشتیں تھیں جن پر دونوں جانب سے اتفاق کیا گیا. اور پھر اس کے بعد نومبر 2024 میں پاکستان اسلام آباد میں جب صدر لوکاشینکو آئے تو وہ بھی ایک انتہائی اہم ان کا دورہ تھا جس میں مفاہمت کی یادداشتوں پر سمجھوتا کیا گیا. اور اب انہی چیزوں کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے تاکہ ان کا ایک مزید ان کو حتمی شکل دی جائے اور جو عملی اقدامات ہیں ان کو اس حوالے سے یقینی بنایا جائے. جی بہت شکریہ آغا مسعود خالد آپ کا ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کے احوال سے.